اب تک ہیڈ لائنز آپ نے جانی، بلیٹن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کو اہم ترین خبر دیں گے۔ پاکستان نیوی نے بھارتی ایٹمی آبدوز کو روک دیا۔ ترجمان پاک بحریہ کے مطابق پاک بحریہ نے بھارتی آبدوز کا سراغ لگایا اور اسے روکا۔ پاک بحریہ نے دشمن کی نقل و حرکت کو بھی محدود کر دیا ہے۔ بالکل اہم خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں اور اس بارے میں مزید بھی جان لیتے ہیں اپنے نمائندے خالد جمیل سے۔ خالد، آپ کیا بتائیں گے؟ جی، انڈین نیول ایک ایٹمی آبدوز تھی جو پاکستان کی سمندری پانیوں کی طرف بڑھ رہی تھی زیر سمندر، اس کو پاکستان نیوی نے ڈیٹیکٹ کیا اور پھر پاکستان کے جو وار شپس ہیں انہوں نے اور جو پاکستان کی آبدوز ہیں انہوں نے اس کو روک کر اور پھر واپس انڈیا کی طرف دھکیلا ہے۔ اور انڈیا یہ کوشش کر رہا تھا کہ ان کی جو ایٹمی آبدوز ہے وہ پاکستان کی سمندری حدود میں زیر سمندر آ کر یہاں پہ جاسوسی کا کام کرے، یا کیونکہ یہ ایٹمی آبدوز اٹیک کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے، اور تو یہ جو جارحانہ عزائم تھے پاکستان نیوی نے ان کو ناکام بنا دیا ہے۔ اور ابھی جو ہائی الرٹ پاکستان نیوی کو کیا گیا سمندری حدود کے اندر گزشتہ چند عرصے سے جب سے LOC کے اوپر کشیدگی بڑھی اور انڈیا کی طرف سے جارحانہ بیانات آ رہے تھے، تو اس کے نتیجے میں پاکستان نیوی نے جو ہے بھارت کی ایک بڑی سازش یا جارحانہ کوشش جو ہے اس کو ناکام بنا دیا ہے۔ اچھا خالد، ہمیں یہ بتائیے گا کہ کیا اس آبدوز کو روکا جا سکتا تھا یا پھر پاک بحریہ نے کیا کیا کہ یہ آبدوز واپس چلی گئی اپنی بھارتی حدود میں؟ یہ کیونکہ ابھی انڈین سمندری حدود میں تھی اور یہ پاکستانی سمندری حدود کی طرف بڑھ رہی تھی، اور یہ لیکن اس کو پاکستانی حدود میں داخل ہونے سے پہلے ہی ڈیٹیکٹ کر لیا گیا تھا، اور پھر اس کو جب پاکستان کی جو ایٹمی آبدوزیں ہیں وہ بھی اس کے رینج میں آ گئی تھی، تو انہوں نے پھر جو میسج کمیونیکیشن کیا انڈین نیوی اس آبدوز کو، تو انہوں نے اپنی ڈائریکشن ہی بدل لی، پھر آگے نہیں آئے۔ تو اگر پاکستان کی حدود میں وہ داخل ہونے کی کوشش کرتے تو پھر یقیناً پاکستان کی جو آبدوز ہے یا جو جنگی بحری جہاز تھے وہ اٹیک کرتے اس کے اوپر، کیونکہ یہ اپنی حدود میں تھے اس لیے اس کے اوپر اٹیک نہیں کیا گیا، اس کو صرف وارننگ دی گئی۔ اس وارننگ کے نتیجے میں ہی اس نے اپنے آپ کو اپنی حدود میں روکا اور پھر اپنی سمت بدل لی۔ ادروائز اگر وہ اسٹیٹ آگے بڑھتا انڈین جو ایٹمی آبدوز تھی تو پھر اس کو یقیناً پاکستان نیوی کی طرف سے آرڈر تھے کمانڈ کی طرف سے کہ اس کو اٹیک کر لیا جائے اور اس کو مار گرایا جائے، لیکن انڈین آبدوز نے اپنے رخ جو ہے پھر واپس اپنے ایریا میں بدل دیا تھا۔ جی خالد، یہ بھی بتائیے گا کہ اب جب بھارتی عزائم ایک مرتبہ پھر خاک میں ملائے گئے ہیں، ان کی جانب سے جب بھی در اندازی کی جاتی ہے پاکستان کی جانب سے بھرپور جواب دیا جاتا ہے، تو دشمن اب کیا سوچ رہا ہے کیونکہ ایک بار پھر اس کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا ہے؟ دیکھیں، ان کی انڈیا کی طرف سے تو ہمیشہ جو ہے کہ وہ اشتعال انگیزی کی کوششیں جاری رہی ہیں۔ پہلے کنٹرول لائن کے اوپر مسلسل وہ اس سال میں تقریباً 226 وائلیشنز کر چکے ہیں، اسی طرح ورکنگ باؤنڈری کے اوپر بھی وائلیشنز کی گئی ہیں، اور اب جو ہے کہ یہ پہلی بار ہوا ہے ریسنٹلی جتنی بھی کچھ عرصے سے ٹینشن ہے کہ انہوں نے نیول سمندری حدود کی طرف جو ہے پیش قدمی کی تھی، لیکن کیونکہ آلریڈی پاکستان کی تینوں افواج جو ہیں چاہے وہ آرمی ہے، ایئر فورس ہے اور نیوی ہے وہ ہائی الرٹ کے اوپر ہے، اور باقی بھی جو فورسز ہیں جو بارڈر سیکورٹی کی نگرانی کر رہی ہیں وہ بھی ہائی الرٹ کے اوپر ہیں، تو اسی لیے پاکستان بحریہ نے امیڈیٹلی اس کی پوزیشن اور اس کی سمت اور رفتار کو جو ہے کہ وہ ڈیٹیکٹ کر لیا تھا، اور اس کے بعد جو ہے کہ رڈار پہ جب انڈین آبدوز آ گئی تو پھر اس کو کمیونیکیشن کے ذریعے وارننگ دی گئی کہ اگر وہ اب آگے بڑھا تو اس کو اٹیک کر لیا جائے گا، وہ نشانے پر آ گیا ہے پاکستانی آبدوزوں کے، تو اس لیے پھر اس نے اپنی سمت بدل لی اور وہ واپس اپنی حدود میں انڈین جو حدود تھی اس میں وہ چلا گیا۔ اچھا خالد، ہمیں یہ بتائیے گا ایٹمی آبدوز کا بنیادی طور پر کام کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں، ایٹمی آبدوز جو ہے کہ وہ دشمن ملک کے خلاف حملے کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ یہ سمندر کی گہرائی میں سفر کرتی ہے اور ان کی صلاحیت یہ ہوتی ہے کہ ان کو ڈیٹیکٹ کرنا کافی مشکل ہوتا ہے دوسرے ملک کے لیے، لیکن پاک بحریہ کیونکہ آلریڈی الرٹ تھی تو انہوں نے اس کو ڈیٹیکٹ کر لیا، اور یہ سمندر کے نیچے سے آ کے پھر دوسرے ملک کے جو اہم تنصیبات ہیں ان کو وار کر سکتے ہیں۔ ایٹمی ہتھیار ان کے پاس اور میزائل ہوتے ہیں کہ ان کو اٹیکنگ کر کے آپ نہ صرف بحری بیڑوں کو، بحری جہازوں کو نقصان پہنچایا جاتا ہے، ایٹمی جہازوں کو بھی اس سے نقصان پہنچایا جا سکتا ہے، اور پھر جو اہم تنصیبات ہوتی ہیں آپ کی دفاعی ان کو بھی نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ دیکھیں خالد، ہمیں یہ بتائیے گا جیسا کہ اگر آپ کوئی فضائی حدود کی خلاف ورزی کرتا ہے تو راڈار اس کی ڈیٹیکشن کے لیے موجود ہوتے ہیں، آبدوز کی ڈیٹیکشن کے لیے کون سے آلات استعمال کیے جاتے ہیں؟
جی آبدوز کو بھی ڈیٹیکشن کے لیے جو ہے کہ جو نیوی کے اپنے آبدوزیں ہوتی ہیں وہ بھی چل رہی ہوتی ہیں. پھر اسی طرح سے جو نیوی کے اپنے بوٹس ہوتی ہیں کچھ جو ہے جو سمندری حدود میں انٹرنیشنل ایریاز کے اندر، خاص طور پہ ان ایریاز کے اندر جو ہائی رسک ایریا ہوتے ہیں جہاں سے دشمن داخل ہو سکتا ہے یا وار کر سکتا ہے، اس پر پیٹرولنگ کی جا رہی ہوتی ہے. پھر جو لڑاکا طیارے جو ہوتے ہیں نیوی کے وہ بھی، اور پھر ایریل سرویلنس جو ہے نیوی کی وہ بھی ہو رہی ہوتی ہے. تو ان تمام کے پاس اپنا جدید ترین کمیونیکیشن سسٹم ہوتا ہے اور ریڈارز ہوتے ہیں، انہی ریڈارز کے ذریعے ان کو ڈیٹیکٹ کیا جاتا ہے. اور آبدوز جو ہوتی ہے وہ زیر سمندر ہوتی ہے، اس کو پھر جو کاؤنٹر ملک کی جو آبدوز ہوتی ہے اس کے اندر پھر ایک ایسا سسٹم ہوتا ہے جس کو ریڈیو الیکٹرانکس کا نظام کہتے ہیں. وہ ریڈیو الیکٹرانکس کا نظام جو ہے اب پھر دشمن کی موومنٹ کی کوئی بھی، چاہے وہ سمندر کے تہہ کے اوپر کوئی لڑاکا جہاز ہو یا دوسری کوئی شپ ہو یا سمندر زیر سمندر ہو، اس کو وہ اس کی نہ صرف سمت پوزیشن بلکہ اس کے ساتھ اس کی رفتار کا بھی جو ہے اندازہ لگایا جا سکتا ہے اس ریڈیو کمیونیکیشن کے ذریعے سے. اور پھر وہ اسی کمیونیکیشن کے ذریعے سے پھر آپ مخالف دشمن کو جو ہے پیغام رسانی بھی کرتے ہیں اور اپنے کنٹرول ٹاور کے ساتھ بھی رابطہ ہوتا ہے. یہی نظام جو ہے کہ آج بھی کام آیا اور انہوں نے انڈین ایٹمی آبدوز کو ڈیٹیکٹ کر لیا، اس کی پوزیشن کو بھی، اس کی لوکیشن کے ساتھ ساتھ جو اس کی سمت اور سپیڈ تھی پاکستان کی طرف بڑھنے کی، اس کو بھی ڈیٹیکٹ کر کے جب میسج کنوے کیا گیا تو پھر امیڈیٹلی انہوں نے اپنے آپ کو ڈائیورٹ کر کے واپس انڈین سمندری حدود میں چلے گئے. ٹھیک ہے، ڈاکٹر ہما بقائی اس وقت ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ سے جاننا چاہیں گے کہ پاکستان نیوی نے بھارتی ایٹمی آبدوز